بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، میں ہوں رابعہ عثمان اور آپ سب کو السلام علیکم۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم ذکر کریں گے کیسے شیطان انسان کو بہکاتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے توبہ کرنے والے انسان کے لیے کیا فرمایا ہے۔ بنی اسرائیل کے ایک ایسے شخص کا واقعہ جو کہ گناہوں کے کیچڑ میں لتھڑا پڑا تھا، جس کے دن رات گناہوں میں ایک ہو چکے تھے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے گناہوں سے توبہ کرنے والوں کے لیے کیا بشارت دی ہے۔ ناظرین، شیطان کا سارا سرمایہ ہماری توبہ کے ایک کلمے کی مار ہے۔ ابلیس جب بارگاہ الہی میں مردود ٹھہرا تو کہنے لگا، اے اللہ، تو مجھے قیامت تک مہلت دے دے۔ اللہ نے فرمایا، جا تجھے مہلت دے دی۔ ابلیس نے کہا، اے اللہ، مجھے تیری عظمت کی قسم ہے، تیری کبریائی کی قسم ہے، میں اولاد آدم کے آگے سے آؤں گا، دائیں بائیں اور پیچھے سے آؤں گا اور اس کو گناہوں میں مبتلا کرتا رہوں گا، تیرا باغی بناتا رہوں گا، نافرمانی کرواتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے اپنی عزت کی قسم ہے، کبریائی کی قسم ہے، جو بندہ سچے دل سے مجھ سے معافی مانگے گا میں اس کے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ تو معلوم ہوا کہ شیطان کا سارا سرمایہ ہماری ایک توبہ کی کلمے کی مار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا جس کا نام کفل تھا۔ وہ ہر طرح کے گناہ میں ملوث تھا، شاید ہی کوئی ایسا گناہ ہو جو اس کے نامہ اعمال میں نہ ہو۔ ایک عورت کے ساتھ 60 درہم کے عوض ایک رات کے لیے سودا طے کرتا ہے۔ وقت کے مطابق عورت آئی اور جب تنہائی میں پہنچے تو عورت کے جسم پہ کپ کپی طاری ہو گئی اور وہ روئے جا رہی تھی۔ کفل نے کہا، تم کیوں رو رہی ہو؟ عورت کہنے لگی، ساری زندگی اپنے رب کی نافرمانی نہیں کی ہے، آج فکر و فاقہ کے مارے گناہ کرنے پر آمادہ ہو گئی ہوں، سوچ رہی ہوں کہ اس گناہ کے بدلے اللہ جہنم کی آگ میں ڈال دے گا۔ عورت کے دل سے نکلے ہوئے ان الفاظ نے کفل کے دل پر گہرا اثر کیا۔ اس نے کہا، تم اپنے ایک گناہ کے بدلے اتنی خوف زدہ ہو جو کہ تم نے کیا بھی نہیں، اور میرے تو دن بھی گناہوں میں گزرتے ہیں اور راتیں بھی، میں تو دن رات اپنے رب کی نافرمانی کرتا ہوں۔ کفل نے کہا، جاؤ، میں نے تمہیں پیسے بھی دیے اور برائی بھی نہیں کرتا۔ اس کے بعد کفل نے اپنے رب کے سامنے سر سجدے میں رکھ دیا اور روتے ہوئے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگا۔ قدرت خدا کی، اسی رات اس کی موت ہو گئی۔ لوگوں کو جب پتہ چلا کہ کفل مر گیا ہے تو کہنے لگے، چلو چل کر دیکھتے ہیں، اس سیاہکار کی شکل ہی بدل گئی ہوگی، جتنا وہ گنہگار تھا پتہ نہیں کتنی بھیانک موت مرا ہوگا۔ جب اس کے دروازے پر پہنچے تو دیکھتے ہیں وہاں ایک تحریر لکھی ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے کفل کو معاف کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کوئی مجھ سے معافی مانگ کر تو دیکھے، میرے سامنے گڑ گڑا کر مجھ سے معافی تو مانگے، مجھے معاف کرنے والا ہی پائے گا۔ تمہارا رب بہت رحیم و کریم ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، کہہ دو میرے بندوں سے جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو جاؤ، سچے دل سے توبہ کرنا تمہارا کام ہے، تمہاری 50 سالہ زندگی کے گناہ وہ 1 منٹ میں معاف کر دے گا، ان گناہوں کی کتاب پر وہ ایک لمحہ میں اپنی رحمت کے قلم سے تمہارے گناہ مٹا دے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک اللہ سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے، وہ بڑی بخشش والا، بڑی رحمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے اور اپنے خاص فضل و کرم سے ان کے بدلے بھی ہمیں اجر و عظیم عطا فرمائے اور توفیق عطا فرمائے کہ آئندہ بھی گناہوں میں مبتلا نہ ہو۔ اسی امید کے ساتھ اجازت دیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس پیغام کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر ضرور کریں۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی اسلامی، تاریخی اور تحقیقی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیں رابعہ عثمان اسلامک چینل۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔